آج ہم تاریخ کے ایک ایسے واقعے کی گہرائی میں جا رہے ہیں جو صرف ایک ولادت نہیں بلکہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خانہ کعبہ میں ولادت کی۔ جی، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف ایک بچے کی پیدائش کا واقعہ نہیں تھا، یہ تو دین کی تقدیر کا ایک طرح سے اعلان تھا، کیونکہ یہ ولادت ہوئی ہی خانہ کعبہ کے اندر تھی۔ بالکل، تو اس کا پس منظر کیا تھا؟ میرا مطلب ہے یہ دن کون سا تھا اور اس وقت حالات کیا تھے؟ دیکھیں، یہ 13 رجب 30 عام الفیل کا دن تھا، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ٹھیک 30 سال بعد۔ اچھا، اور اس وقت خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے وہ 360 بتوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ تو اس ماحول میں یہ واقعہ اور بھی غیر معمولی لگتا ہے۔ بہت زیادہ۔ تو جب حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا درد ذہن میں مبتلا ہوئیں تو انہوں نے کعبہ کا رخ کیا۔ یہ خود ایک بہت بڑا قدم تھا۔ بالکل، روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ انہوں نے کعبہ کی دیوار کے پاس آ کر اللہ سے دعا کی۔ کیا دعا کی تھی انہوں نے؟ انہوں نے کہا، اے اللہ، میں تجھ پر، تیرے نبیوں پر اور تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ میں اپنے جد ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں جنہوں نے یہ گھر بنایا۔ تجھے اس گھر کی حرمت اور اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے اس کی ولادت کو آسان فرما۔ اور پھر وہ معجزہ ہوا جس کا ذکر تاریخ کرتی ہے۔ جی، اسی لمحے لوگوں نے دیکھا کہ کعبہ کی دیوار میں شگاف پڑا سبحان اللہ۔ اور وہ اس شگاف سے اندر تشریف لے گئیں۔ اور 3 دن تک وہیں رہیں۔ جی، 3 دن تک۔ اور جب وہ باہر آئیں تو ان کی گود میں ایک نور تھا، مولا علی علیہ السلام۔ تو یہ جو کعبہ میں ولادت ہے اس کا ایک گہرا روحانی تعلق بھی ہے۔ بہت گہرا، یوں سمجھیں اللہ کا گھر اور اللہ کا شیر۔ واہ! کعبہ میں ولادت اس بات کی نشانی تھی کہ علی کا تعلق کسی قبیلے یا گرو سے نہیں بلکہ براہ راست دین کی بنیاد سے ہے۔ صحیح کہا، ان کی پہچان ہی اسلام کے مرکز سے شروع ہوئی۔ بالکل، اور شاید اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور قول ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یعنی وہ خود حق کا محور ہے۔ جی، وہ حق کا معیار ہیں، اور اس کردار کی تعمیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ان کی تربیت تو شروع سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں رہی۔ جی، ایک مشہور روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نومولود علی کو گود میں لیا تو انہوں نے آنکھیں کھولیں اور قرآن کی آیات تلاوت کی۔ قد افلح المؤمنون۔ جی، یقیناً مومنین فلاح پا گئے۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ یہ بچہ عام نہیں ہے۔ تو یہ جو زندگی کا آغاز ہے اتنا معجزاتی، کیا ان کی زندگی کا اختتام بھی اسی طرح علامتی تھا؟ یقیناً، یہ کوئی عام اتفاق نہیں ہے کہ ولادت ہوئی اللہ کے سب سے مقدس گھر کعبہ میں اور شہادت ہوئی اللہ کے دوسرے گھر یعنی مسجد کوفہ میں۔ بالکل، یہ ایک دائرہ ہے جو مکمل ہوتا ہے۔ مطلب ان کی پوری زندگی عبادت اور انسانیت کی خدمت کے گرد گھومتی رہی۔ جی، ولادت نے روحانی مقام بتایا اور شہادت نے ان کے اصولوں پر قربان ہونے کے عزم کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اسلام کا پیغام آیا تو انہوں نے ایک لمحے کا بھی شک نہیں کیا۔ کم عمری کے باوجود ان کا یقین پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ تو آج جب ہم ان کی ولادت کا جشن مناتے ہیں تو اس کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جشن منانے کا اصل مقصد صرف عقیدت کا اظہار نہیں ہے۔ اصل مقصد ہے ان کے راستے کو سمجھنا اور اس پر چلنے کی کوشش کرنا۔ اور وہ راستہ کیا ہے؟ انصاف، سچائی اور کمزور کا ساتھ دینا۔ ان کی زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ طاقت کا مقصد کمزور کی حفاظت اور اختیار کا مقصد انصاف قائم کرنا ہے۔ بالکل، یہی ان کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ تمام اہل ایمان کو مولا علی علیہ السلام کی یہ بابرکت ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ مبارک ہو۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہی ہوں۔ آج کے اس پیچیدہ دور میں ہم حضرت علی علیہ السلام کے اصولوں یعنی عدل، حق کی پاسداری اور مظلوم کی حمایت کو اپنی زندگیوں اور معاشروں میں حقیقی طور پر کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟